حضرت یہ ماشاءاللہ آپ کا یہ سیگمنٹ شبہ کا ازالہ بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے، دن بھر لوگوں کی بہت سی کنفیوژنس جو ہیں آپ اتنی آسانی سے حل فرما دیتے ہیں اور لوگوں کو حقیقت بات کی سمجھ آنے لگتی ہے. جو چیز ایک وقت میں ان کے لیے بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے اسلام اور یا پیغمبر اسلام یا شعائر اسلام کے حوالے سے، وہ حل ہو کے اتنا آسان ہو جاتا ہے تو کہ وہ پھر دوسری جگہوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں. خصوصاً آپ نے آج کل میڈیا اسکالر صاحب کے حوالے سے جو اعتراضات وہ پیش کرتے ہیں اور ایک وقت میں تو وہ بہت پہاڑ جیسے معلوم ہوتے ہیں کہ یار اس کو کیسے حل ہوگا، اس کا تو کیا کوئی جواب ہو نہیں سکتا، اور آپ چند منٹوں میں ایسا اس کا حل بتاتے ہیں کہ وہ ان کے لوگ میڈیا اسکالرز کے لوگ اب ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے توبہ کر لی ہے، یہ واقعی کانسیپٹ بالکل بودا تھا اور بالکل بیکار تھا. تو یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی مفید، خاص کر میڈیا اسکالر پہ تو کئی کافی کاری ضرب پڑ رہی ہے ماشاءاللہ. تو آج بھی ایک میڈیا اسکالر کے حوالے سے شبہ آیا اسی طرح کا، اور بظاہر لگتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہوگا. فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، میڈیا اسکالر کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایمان ضرور لاتے اور نصرت بھی کرتے، اور ظاہر ہے کہ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن کا تقاضا بھی یہی تھا. لیکن کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ وقت کے نبی کی خدمت میں آئے ہوں، آپ پر ایمان لائے ہوں. نیز غزوہ احد وغیرہ میں آپ کی نصرت کیوں نہیں کی جبکہ فتح جو ہے شکست میں بدل رہی تھی. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں خضر نہیں ہے، یہ خضر ہے، گویا خضر نہیں ہے. تو اس کی تلفظ میں بھی وہ بحث کرتے ہیں کہ یہ خضر ہے، خضر نہیں ہے. تو یہ دو تین باتیں تھیں حضرت. اچھا ماشاءاللہ، آپ بھی چون کی شبہ لاتے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ حضرات کو بھی، اور آپ نے اپریشیٹ کیا الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے میرے لیے اور اس کو شرف قبول بخشے. اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر کوئی اس قسم کے کنفیوژنس پیدا اگر ہوتے ہیں تو اپنی بساط کے مطابق جو اللہ نے عقل و فہم دے رکھا ہے اور جو علم عطا کیا ہے تو اس کے مطابق آگے پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ لغزشوں سے اور خطاؤں سے محفوظ رکھے. باقی یہ آج کا شبہ بھی آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بھی حضرت جو ہے خضر یا حضرت خضر جو علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے، تو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو پھر ان کے پاس آتے وغیرہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام جو ہے کہ ان کا زندہ ہونا یا ان کا جو وفات پا جانا تو ویسے اختلافی ہو گیا جی، کیونکہ اکثر علماء اور محقق صوفیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نبی کے زمانے میں تو ان کی حیات و ممات ویسے اختلافی ہے جی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کی حیات یقینی قطعیت سے ثابت ہے نا. بالکل قرآن بھی بتا رہا ہے ان کے زمانے سے زندہ ثابت ہے. تو وقت کے نبی جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کا تو ان کے پاس جانا ثابت ہو رہا ہے، لیکن حضرت خضر کا جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس جانا کہاں ثابت ہوا کبھی. ٹھیک ہے. وقت کے نبی تھے تو حضرت خضر کو بھی ان کے پاس جانا چاہیے تھا نا. جی، کبھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا، چلو ایک دفعہ حضرت موسیٰ آ کے مل لیے تو بعد میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ضرور ملتا کہ وہ ملنے گئے، کیونکہ ان کے زمانے میں تو زندہ ہونا یقینی ہے نا. بالکل صحیح بات. تو کیوں نہیں گئے حضرت موسیٰ کے پاس ہیں. پھر یہ کہ حضرت موسیٰ بھی وقت کے پیغمبر تھے، ان کے اوپر بھی احوال آئے، فرعون کا پورا زمانہ گزرا، بنی اسرائیل پر احوال آئے ہیں. پھر یہ کہ اس کے بعد عمالقہ کے ساتھ جہاد ہوئے، تو کسی جگہ بھی حضرت خضر کا وہاں نصرت کے لیے جانا ثابت ہی نہیں ہوا. آخر حق والوں کی تائید تو کرنی چاہیے تھی نا، تو حضرت خضر ان کے پاس جاتے. صحیح بات. تو ان کا نہ جانا کیا ان کی موت پر دلیل ہے؟ صحیح بات. موت پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان کی حیات تو قطعیت سے ثابت ہو گئی ہے. تو حضرت موسیٰ کے بعد ان کا نہ جانا، ان کی خدمت میں نہ جانا یا ان کی نصرت کے لیے وہاں تشریف نہ لے جانا ہے، یہ ان کی موت پہ آپ دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ قطعیت سے ان کی حیات ثابت ہے، دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. تو معلوم ہے کہ وہ کس کی خدمت میں نہ جانا کو آپ موت پر دلیل نہیں بنا سکتے. اگر بناتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جواب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. بے شک. ہاں البتہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ گئے نہیں دوبارہ ملنے، کیونکہ جب اتنا بڑا تشریع نبی وہ آپ کے پاس آیا ہے تو بعد میں جانا ویسے ہی بنتا ہے. آدمی کہتا ہے چلو اب میں ملنے چلا جاتا ہوں، یار اتنا بڑا بنی اسرائیل کا جو ہے پیغمبر آیا، میں جا کے مل لوں. جانا چاہیے تھا نا. کیوں نہیں گئے؟
اس کا مطلب ہوا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص احوال ہیں، خاص مصلحتیں ہیں جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے کے چل رہے ہیں. صحیح بات ہے، بے شک خاص احوال ہیں، ورنہ عام احوال کے تحت ہوتے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بعد میں کئی ملاقاتیں ہوتی، بلکہ عمالقہ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتے، فرعون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا اس میں بھی آپ ان کی نصرت کرتے، لیکن وہ نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص مصلحت اور احوال کے تحت لے کے چل رہے ہیں. بالکل جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتیں ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں. بالکل ہاں، اور باقی وہ بات اپنی جگہ کہ اکثر علماء اور محقق صوفیہ کی رائے یہی ہے کہ انہوں نے چونکہ آب حیات، چشمہ حیات جو تھا اس میں سے آب حیات پی رکھا ہے، جس کی تلاش کے لیے ذوالقرنین بادشاہ نکلا تھا، کہ جس نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ ایک چشمہ حیات ہے اس طرف، ہیں اس چشمہ حیات کی تلاش میں وہ نکلے. کوہ کاف کا جو علاقہ ہے اس کوہ کاف کی طرف لکھا جاتا ہے کہ ادھر وہ چشمہ حیات تھا، تو وہاں وہ نکلے، جو آج کے لیے رشیا وغیرہ کے ایریے علاقے بنتے ہیں، تو وہ وہاں تک پہنچا. لیکن وہ چشمہ حیات حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گیا، انہوں نے پیا، غسل بھی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز شکرانے کی بھی ادا کی. ماشاءاللہ اللہ نے وہ حیات کی دولت ان کو عطا کر دی. لیکن حضرت ذوالقرنین نہیں پہنچ سکے، وہ ایک لمبا قصہ، اس میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ مفسرین نے تفسیر مزری وغیرہ تفصیل سے لکھا ہے. تو خیر، تو یہ تو اگر یہ ہے کہ ان کا نہ خدمت میں جانا موت پر دلیل ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی دوبارہ یہ نہیں گیا، تو پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ وفات ہو گئی. صحیح بات ہے، بالکل بہت لاجیکل. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں ہے جی ایمان لاتے، تو ایمان لانے کے لیے خدمت میں آنا تو ضروری نہیں ہے. ماشاءاللہ بالکل. اور حضرت اویس کرنی بھی تو ایمان لائے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہیں آئے، نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو ان کے لیے بشارتیں دی. تو ایمان لانے کے لیے خدمت میں آنا ضروری نہیں ہے. میں اور آپ بھی ایمان لا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم بھی ان کی خدمت میں نہیں گئے. ایمان لانے کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک. اور دوسری بات ہے کہ نصرت نہیں کی، تو نصرت کا مطلب آپ نے جو سمجھا ہے، آپ نے اس کے مطلب کو محدود کر دیا ہے کہ فتح ہی ہونی چاہیے. نصرت کا مطلب فتح ہی ہو، اگر یہ آپ نے مانا، اگر یہی کرنا ہے کہ نصرت کا مطلب فتح ہی فتح ہے بس، اور کچھ دوسرا آپشن ہی نہیں، تو پھر آپ جو ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے فتح شکست کو لوگوں میں تقسیم کر رکھا ہے، کبھی ان کو فتح دے دی، کبھی ان کو فتح دے دی. تو یہ ان صحابہ کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ اوپر نیچے ہم کرتے رہتے دنوں، ٹھیک. بدر میں ان کو فتح ہوگی، شکست میں احد میں ان کو شکست ہو گئی، تو تلک الایام نداولها بین الناس. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر نصرت کا معنی فتح ہی میں محصور ہے، تو پھر اس کا آیت کا کیا مطلب ہوا؟ ٹھیک. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کہا کہ نصرت کا مطلب فتح ہی ہے، تو پھر یہ وعدہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، کہ یہ انبیاء کو یہ جمع کر ان کو نصرت کا وعدہ کیا ہے، تو یہ نصرت کا وعدہ خود اللہ نے بھی کر رکھا ہے. خود اللہ نے کہا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم جو ہے اپنے رسولوں کی نصرت کرتے ہیں اور ایمان والوں کی نصرت کرتے ہیں. تو نصرت کا معنی فتح ہی ہے، تو اللہ نے پھر احد میں فتح کیوں نہیں دلائی؟ سبحان اللہ. فتح شکست میں کیوں بدلی؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب نصرت کا مطلب جو آپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ فتح ہی ہونی چاہیے تھی، اور یہ خضر آتے اور فتح دلاتے، تو یہ آپ نے اصل میں یہ یہاں مسٹیک کی ہے، یہاں آپ کو مغالطہ لگ گیا. سبحان اللہ. ورنہ پھر آپ اس کا جواب دیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہہ رہے کہ ہم نصرت کرتے ہیں. وہ نصرت کا لفظ وہاں بھی اللہ نے کہا، تو اللہ نے پھر احد میں فتح کو شکست میں کیوں بدلنے دیا؟ اپنا وعدہ نصرت پورا کیوں نہیں کیا؟ لیکن ہم کہیں گے نہیں، اللہ کا وعدہ نصرت اللہ نے پورا کیا ہے، لیکن اللہ کی نصرت کے رنگ الگ الگ ہیں. کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر دن اپنے الگ رنگ میں ہے. کبھی شکست کو بھی فتح کی پیش خیمہ بناتے ہیں، کبھی فتح کو شکست کا پیش خیمہ بنا دیتے ہیں. حنین کے اندر فتح ہی فتح نظر آ رہی تھی، شروع میں صحابہ 12,000 کا لشکر چھوڑیں گے نہیں کسی کو. اللہ نے ایک دفعہ بھگدڑ ایسی بچھا دی کہ وہ جناب سب کو خدا یاد آیا ہے. تو پھر اس کے اندر اس کو پھر اللہ نے اس کو نصرت میں بدلا. تو اللہ کے رنگ ہیں. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ خضر کیوں نہیں آئے نصرت کرنے، تو پہلی بات یہ کہ نصرت کے اپنے اپنے رنگ ہیں.
اللہ جس انداز سے اپنی نصرت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے خضر صلاۃ والسلام بھی اپنے انداز سے جن پابندیوں کے تحت اللہ ان کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو سب طے ہے نا کہ حضرت خضر صلاۃ والسلام کے احوال جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، یہ تو مانتے ہیں نا، وہ میڈیا اسکالر بھی یقیناً مانتے ہوں گے کہ یار ایسا بنتا روح زمین پہ کہ وقت کے جلیل قدر کلیم اللہ کو بھیجا، اس سے کسب فیض کرو، اس سے کسب علم کرو. یار جو وقت کا سب سے بڑا عالم، اس کو کہا نہیں جاؤ، اس کو میں نے جو علم دے رکھا ہے نا من لدنا علما، وہ خاص علم دے رکھا، وہ تمہارے پاس نہیں، وہاں جاؤ. اس سے آپ اندازہ کریں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کچھ ڈفرینٹ ہیں ضرور. جب ڈفرینٹ ہیں تو پھر آپ عمومی قاعدے میں اس کو لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ صحیح بات، عمومی قاعدے میں لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ اور پھر جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ اس کہ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ، سارے نبیوں سے اللہ نے جب وہ میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت آپ پیش کر رہے ہیں، تو نبیوں سے مراد ہو سکتا ہے، اس سے مراد تشریع نبیوں